اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد اللہ اوفوا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 151 152 سورہ انعام 8واں سپارہ۔ قل تعالوا، آپ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے، اے محبوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے ان کو، آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں یا پوشیدہ ہوں، اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو، سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے، یعنی یہ جو ساری باتیں بیان ہوئیں تاکہ تم عقل سے کام لو، اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں، بلاغت یبلغ اشدہ، اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، اور تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا دو۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہو، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حرام وہ نہیں جو تم نے اپنی مرضی سے حرام بنا لیا ہو، بلکہ وہ ہے جو تمہیں پیدا کرنے والے اور ہر لمحے پالنے والے نے تم پر حرام کیا ہے۔ آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان کو کہیے کہ آؤ میں خود وہ تم سے بیان کرتا ہوں جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، آ جاؤ سنو دیکھو۔ یہاں پر موٹی موٹی 10 باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، 10 چیزوں کا یہاں پر حکم دیا ہے، وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ تمام انسانوں کے لیے سب سے پہلا تاکیدی حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی پہاڑ، پتھر، دریا، درخت کو۔ غرض کوئی چیز کتنی بھی عظیم الشان، کتنی بھی بڑی ہو، اسے اللہ کا کسی بھی چیز میں شریک مت بناؤ، کیونکہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی دیکھ لیجئے، حدیث شریف ہے 4477، بخاری شریف ہے کتاب التفسیر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ ہمارے ہاں مسلمان بالکل اس سے بے فکر ہیں، ان کے خیال میں، وہم میں، گمان میں بھی نہیں آتا کہ ہاں اس کو بھی سوال بنائیں اور اس کے متعلق بھی ذرا کچھ غور و فکر کریں اور ڈریں۔ صحابہ کرام دیکھیے
کہ اس سے متعلق باتیں کرتے تھے، رسول اللہ سے بھی پوچھتے تھے، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، کیا کہ ٹھہراؤ؟ برابر، شریک ٹھہراؤ، سب سے بڑا گناہ میں بھی اس کو شمار کیا ہے۔ حالانکہ جب مشرک ہو گیا تو اب گناہ کی کیا بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا بھی کبھی جو ہے اس طرح کی کوئی حرکت کر بیٹھے تو اس کو ڈرنا چاہیے۔ سب سے بڑا گناہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ دوسرا سوال، فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے، کم بچے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا اور اس کے بعد فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔ پڑوسی کی عورت یعنی پڑوسی کی بیوی سے، پڑوسی کی بہن سے، یا مطلب کوئی بھی پڑوس میں رہنے والی سے، یعنی اس کے ساتھ خیانت کرو تم۔ قل تعالوا اتلو تلاوت کروں میں، آؤ، ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں اور میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ محض وہم و خیال اور اٹکل کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ بات حقیقت اور وحی الہی پر مبنی ہے، اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وصیت، یہ جو ہے آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، وصیت۔ ذالکم وصاکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی وصیت کی ہے کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنانا۔ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان باتوں کی تاکید کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ شرک اتنا قبیح جرم ہے کہ اس سے قرآن مجید نے جتنا ڈرایا ہے اتنا کسی اور بات سے ڈرایا نہیں۔ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ سب سے بڑا جرم جو ہے وہ شرک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسری نصیحت اور وصیت ہمیں کیا کی ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا۔ یہاں پر بھی غور کرنے کی بات ہے کہ ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا۔ ماں باپ کے ساتھ کسی بھی صورت میں آپ بدسلوکی، بد تہذیبی نہیں کر سکتے۔ قرآن نے اس بات کا تاکیدی حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کس نے کی ہے؟ اس مالک نے کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس کا تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 5971 ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ یعنی 3 مرتبہ 3 سوالوں کے جواب میں ایک ہی جواب تھا، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ چوتھی مرتبہ سوال، تو جواب ملا پھر تمہارا باپ ہے، پھر تمہارا والد ہے۔ تھوڑی سی عربی عبارت بھی دیکھ لیجئے۔ آیا رجل، ایک آدمی، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فقال، پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امکا۔ قالا، پھر اس نے کہا ثم من، اس کے بعد کون؟ فرمایا ثم امکا۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم امکا۔ بار بار آپ نے 3 مرتبہ کیا فرمایا؟ امکا، امکا، امکا۔ پھر چوتھی مرتبہ ابو کا، تمہارا والد ہے۔ اور پھر اللہ نے تیسرا تاکیدی حکم کیا دیا؟ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، ہم ہی کھلاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے والدین اور اجداد کے بارے میں وصیت فرمائی تو اس کے ساتھ ہی اولاد اور احفاد کے ساتھ شفقت اور حسن سلوک کو بیان کرتے ہوئے فرمایا،
ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، یعنی آپ بیٹا بیٹی کے ساتھ، پوتا پوتی، نواسا نواسی کے ساتھ بھی اپنی شفقت کو نہیں بھولیے گا۔ جیسے ہمیں بھلائی کرنا ہے اپنے آباء، اپنے اجداد، اپنے دادا دادی، نانا نانی کے ساتھ، اسی طریقے سے اپنی اولاد اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی شفقت اور مہربانی سے پیش آنا ہے۔ اور جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ بیٹیوں کو تو زندہ ہی درگور کر دیتے تھے، اور بسا اوقات اس ڈر سے کہ زیادہ فیملی بڑی ہو جائے گی، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے، تو اپنے بیٹوں کو بھی نہیں زندہ رہنے دیتے تھے، یا پیدائش سے پہلے ہی قصہ ختم کر دیتے تھے، جیسے آج بھی ہے، ابورشن وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال تو کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو مار ڈالا جائے، اپنی اولاد کو قتل کر دیا جائے، چاہے وہ پیدا ہو چکے ہوں جب بھی، یا جب وہ اپنے ماؤں کے رحم میں ہوں جب بھی، کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ ان کو دوا کھلا کر قبل از وقت آپ ان کو جو ہے ضائع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح کا مضمون بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی حکم دیا کہ خشیت املاق، وہاں کیا فرمایا؟ مفلسی کے ڈر سے، اور یہاں فرمایا من املاق، یہاں فرمایا من املاق، مفلسی کی وجہ سے۔ اگر کوئی شخص غریب ہے، فقیر ہے، مفلس ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی تو کھلا رہے ہیں نا، تو ڈرو نہیں، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں نا تو ہم ان کو بھی کھلائیں گے، تم کو روزی دے رہے ہیں ان کو بھی روزی دیں گے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھو، ایسا نہیں ہے کہ تم کو روزی مل رہی ہے، تم پیٹ بھر رہے ہو کسی نہ کسی طرح سے، تو وہ تمہاری اولاد آئے گی تو بھوکی رہے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ روزی دینے والی ذات وہی رزاق ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ روزی دیتی ہے، اس پر پورا یقین اور بھروسہ رکھو، اور تمہارا کام ہے محنت مشقت کرنا، وہ تم کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، برکتیں وہاں سے نازل ہوں گی، ٹھیک ہے؟ خلاصہ یہ کہ تمہارا یہ سمجھنا کہ روزی کے مالک تم خود ہو، بالکل غلط ہے، یہ ہمارا کام اور ہمارا ذمہ ہے۔ اگر کوئی صاحب عقل ہو اور عقل سے تصور کرے اور آبزرو کرے، چیزوں کو دیکھے، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا کی آبادی کتنی رہی ہوگی، اور 200 سال پہلے کتنی رہی ہوگی، اور 500 سال پہلے کتنی رہی ہوگی آبادی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے پہلے لاکھوں میں تھی، پھر کروڑوں میں ہوئی، اربوں میں ہو گئی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ پہلے لوگ زیادہ تھے یا آپ زیادہ ہیں؟ آپ یہ تصور کیجیے کہ پہلے سہولتیں زیادہ تھیں یا آپ زیادہ ہیں؟ پہلے آسانیاں زیادہ تھیں یا آپ زیادہ ہیں؟ پہلے رزق اور کھانا پانی زیادہ تھا یا آپ زیادہ ہے؟ تو بتائیے، اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں لوگوں کا آباد رہنا، آباد ہونا، کیا ہمیں رزق کی تنگی میں مبتلا کر سکا؟ نہیں کر سکا۔ کتنا رزق ہے آپ سوچیں، زمین کے خزانوں کے منہ کھلتے جا رہے ہیں، اور ہمیں طرح طرح کی آسانیاں اور نعمتیں ملتی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس کھانے کا ایک منہ ہے، ایک پیٹ ہے، لیکن کام کرنے کے لیے 2 ہاتھ ہیں، اور دوڑ بھاگ کرنے کے لیے 2 پاؤں ہیں۔ نحنو، ہم، اللہ نے فرمایا، نرزقکم، تم کو روزی کھلاتے ہیں، ویاہم، اور ان کو بھی کھلائیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی، جو تمہاری اولاد آئے گی، جو تمہاری نسلیں آئیں گی، ان کو بھی اللہ ہی کھلائے۔ ولا تقربوا الفواحش، قربت، تقرب، یہ اردو میں بھی آپ بولتے ہیں نا، اردو کا صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ولا، اور نہیں، فواحش، یہ فواحش کیا چیز ہے؟ الفاحشتو، ٹھیک ہے؟ الفحشاؤ، الفحشو جمع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے ہر وہ قول یا فعل جو قباحت میں بہت بڑھا ہوا ہو۔ قبیح اور قباحت اسے کہتے ہیں، یعنی بہت، یعنی ناپسندیدہ، بری، مکروہ چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کسی ایک برائی سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ فواحش جمع کا لفظ ذکر کر کے ہر قسم کی قولی اور فعلی برائیوں کے ارتکاب سے، بلکہ کیا ہے، ان کے قریب تک پھٹکنے سے منع کر دیا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کے قریب بھی جہاں یہ کام ہو رہے ہوں، ولا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب بھی مت پھٹکو۔ قریب جاؤ گے تو اندیشہ ہے نا کہ کبھی ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح سے آپ ہو سکتا ہے انوالو ہو جائیں، ملوث ہو جائیں اس میں، اس لیے معلوم ہوا کہ تمام وہ چیزیں جو دل میں گناہوں کی تحریک پیدا کرتی ہیں، مثلاً فحش گانے، ننگی تصویریں، اور فحش آپ کے جو یہ ڈائجسٹ وغیرہ آتے ہیں، یہ
اس طرح سے گندی فلمیں، گندے ڈرامے، سب سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہر طرح کی گندگی سے، وہ کھلی ہوئی ہوں، چھپی ہوئی ہوں، سب سے دور رہیے۔ ما ظہر منہا وما بطن کے کلمات سے اس حکم کو اور وسیع کر دیا کہ فواحش کا ارتکاب ظاہر اور باطن، جلوت اور خلوت میں ممنوع ہے۔ چاہے آپ اکیلے ہی ہوں، کوئی بھی دوسرا نہ ہو، کسی کو بھی نہیں معلوم، بچوں کو نہیں پتا کہ اماں کیا کر رہی ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ارادے کیے ہوئے، دل میں کیا کیا آپ کی تحریکات پیدا ہو رہی ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ ظہرا، ظہرا یعنی آپ ظہر بھی کہتے ہیں نا، ظہر کب کس وقت ہوتی ہے؟ جب دن بالکل روشن ہوتا ہے نا، بالکل دوپہر کا وقت ہوتا ہے، ظہر پڑھتے ہیں آپ۔ اور بطن کسے کہتے ہیں؟ بطن پیٹ کو کہتے ہیں نا۔ پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کون جانتا ہے بھلا؟ یعنی کھلی ہوئی بالکل ہوں، جیسے کہ آج بالکل کھلی ہوئی بے حیائیاں ہیں، اور یا بالکل چھپی ہوئی ہوں، اندھیری رات میں، تاریکی میں ہوں۔ دونوں صورتوں میں اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرنی، یاد رکھیے گا۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 4634، اور باب یہی ہے جو آیت ہم تلاوت کر رہے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے نزدیک بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں اور خواہ وہ پوشیدہ ہوں، ہر قسم کے بے حیائی سے بچو۔ اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ، اور اللہ کو اپنی تعریف سے زیادہ اور کوئی چیز پسند نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی مدح خود کی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے۔ لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ کوئی بھی غیرت مند نہیں ہے۔ لوگوں، اللہ سے حیا کرو، اور اللہ نے غیرت اور حیا کی وجہ ہی سے تمام طرح کی بے حیائی، ظاہر ہو یا پوشیدہ، سب کو حرام قرار دیا ہے۔ لوگوں، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے حیا نہیں آتی، اتنی بے غیرتی، اتنی بے حیائی، اتنی بے حیائی، سر عام علی اعلان، کسی کا ڈر نہیں۔ تو بات سچ ہے کہ جب انسان اللہ سے نہ ڈرے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ 5واں جرم کیا حرام ہے؟ کسی کو ناحق قتل کرنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا، مگر جائز طور پر جائز ہے، جس کا شریعت حکم دے۔ کسی کو قتل کرنا بھی ایک طرح سے بے حیائی اور بے غیرتی ہے، کسی کا حق کھا لینا بھی بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ بے حیائی اور بے غیرتی کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتل کی نہایت تاکید کے ساتھ ممانعت ہے، ورنہ قتل بھی آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بھی ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کے کاموں میں شامل ہے، داخل ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے الگ سے ایک تاکیدی حکم دیا کہ کسی کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ لیکن آج قتل کرنا بھی بہت عام سی بات ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ کسی کو لوٹ لینا بھی عام سی بات ہے، کسی کی بے عزتی کر دینا عام سی بات ہے، کوئی مطلب معمول کے مطابق ہی کام ہو گئے، کوئی غیر معمولی بات ہی نہیں رہ گئی۔ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ حدیث نمبر 6878 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، لا یحل دم ری مسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو، حلال نہیں، البتہ 3 صورتوں میں جائز ہے۔ 3 صورتیں جائز بیان کی ہیں آپ نے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں، میں الا احدى ثلاث، 3 چیزیں فرمائی، کیا ہے؟ النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والسیب الزانی، اور شادی شدہ شخص بدکاری کرنے والا، اور تیسری بات ہے والمفارق لدینہ التارک الجماعہ، اور اس کو اس طرح بھی بیان کیا ہے والتارق لدینہ المفارق للجماعہ، اس طرح بھی یہ مختلف جگہوں پہ یہ حدیث آئی ہے،
اور مختلف محدثین نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے مسلمانوں کے قتل کے بارے میں پڑھا کہ 3 صورتوں کے علاوہ جائز نہیں ہے، نہیں قتل کیا جا سکتا، لیکن یاد رکھیے مسلمان کا قتل تو بہت بڑی بات ہے۔ کسی ایسے کو بھی قتل نہیں کر سکتے جو آپ کا جانی دشمن ہو، اگر آپ کے کسی شخص نے، کسی فرد نے اس سے عہد کر لیا ہو، اس سے معاہدہ کر لیا ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ اہل حرم میں سے ہو، ٹھیک ہے، اور وہ مسلمانوں سے امن طلب کر لے، تو آپ ایسے شخص کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو حدیث شریف دکھاتی ہوں، بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 3166، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھیے، جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا، دیکھیں قتل کی صورتیں تو وہ تو مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہو گئیں، جیسے 3 صورتیں ابھی میں نے آپ کو بتائیں، لیکن ناحق اس کے علاوہ کی صورت کی بات ہو رہی ہے۔ جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، یہ حدیث شریف آپ کے سامنے ہے۔ من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ وَإِنَّ رِیحَهَا لَتُؤْجَدُ من مسیرت 40 عاما۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں رکھیں کہ ہم سے اس طرح کے جرائم ہوں کہ جس کی وجہ سے یعنی دنیا میں بھی یہ سزا ہے کہ اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آج بات یہی ہے کہ آج یہ جرائم اس لیے پھیل گئے ہیں، بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس کی سزائیں بالکل مفقود ہیں۔ بہرحال یہاں آپ نے پڑھا کہ جان کے بدلے جان، شادی شدہ زانی اور دین سے جدا ہو کر مسلمانوں کی جماعت کو ترک کر دینے والا۔ فی الحال ابھی ایسی کوئی جماعت نہیں ہے، جیسے لوگوں نے جماعت بنا لی ہے، ہر شخص اپنی جماعت کو کہتا ہے میری جماعت صحیح ہے۔ یہاں جماعت سے مراد وہ ہے کہ خلیفہ، امام، ٹھیک ہے، خلیفہ، امیر، امام، آپ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اور پڑھیں گے بھی، لیکن فی الحال فی الوقت ابھی آپ کو ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر ایک سے الگ ہو کر رہو، ٹھیک ہے، کسی بھی فرقے کے ساتھ نہیں رہنا آپ نے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بات ہوئی کہ ہمیں جو ہے ان جرائم سے، ہم نے 5 جرائم پڑھ لیے کہ ان سے ہمیں بچ کر رہنا ہے، اور مزید آگے بھی ابھی اللہ تعالیٰ کی یعنی یہ وصیت اور نصیحت جاری ہے کہ جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل کرو، کیونکہ یہ ایسے کام ہیں کہ ان کا ارتکاب عقل کی یعنی کہنا چاہیے کہ عقل نہ ہونے کی یا عقل پست ہونے کی یعنی عقل ختم ہو جانے کی دلیل ہے، اور ان کاموں کی یعنی برائی اور قباحت عقل بھی محسوس کرتی ہے، عقل کو بھی معلوم ہے۔ اگر آپ نے قتل کیا تو کسی کے سامنے آپ نہیں کہتے کہ میں قاتل ہوں، میں قتل کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کام بہت غلط ہیں، بہت برے ہیں، میں اپنے لیے بھی نہیں پسند کرتا، تو میں کیوں ایسا کام کروں۔ تو نصیحت اس لیے ہے کہ تم عقل کے تقاضے کے مطابق چلو، تھوڑا سا اپنے عقل سے ہی کام لے لو، عقل سے ہی پوچھ لو۔ قرآن و حدیث سمجھ نہیں آتی نا، قرآن و حدیث سے نہیں پوچھ سکتے تو اپنے آپ سے ہی پوچھ لو کہ یہ کام صحیح ہے۔ اگر میرے بیٹے کو کوئی قتل کر دے، اگر میرے بھائی کو کوئی قتل کر دے، اگر میرے شوہر کو کوئی کر دے، میرے باپ کو کر دے، میرے اپنے عزیز کو کر دے، مجھے کیسا لگے گا؟ سوچا آپ نے کبھی؟ سوچا؟ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے داماد کو، آپ کے کزن کو کوئی کر دے قتل تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ اپنے عقل سے ہی پوچھ لو، ٹھیک ہے۔ تمہیں اس لیے عقل کی تمہیں یعنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اپنے عقل سے ہی پوچھ لو، اپنے عقل کے مطابق ہی کام کر لو۔ اچھا، ان 3 صورتوں کے علاوہ بھی کچھ ایسے یعنی معاملات اور ایسی صورتیں آ جاتی ہیں جہاں پر قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ڈاکو ہے۔ ڈاکو اگر جو ہے ظاہر آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے آ گیا اور آپ نے اسے قتل کر دیا تو یہ جینوین ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے خلیفہ کے زمانے میں اگر کوئی باغی بغاوت کرے، ٹھیک ہے، تو یہ سب صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں کیا ہوتا ہے، جائز ہو جاتا ہے، سمجھ گئے آپ۔ یا اسی طریقے سے مرتد ہے جو دین سے اپنے پھر جائے، مسلمان ہونے کے بعد کہے کہ نہیں، پھر وہ کافر ہو گیا،
تو کچھ صورتیں اور بھی ہیں جو احادیث میں ہی آئی ہیں، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے ہی ہیں، کسی اور کی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہاں بھی اس کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہاں پر بیان کیا سب سے اچھے طریقے سے، سب سے اچھے طریقے میں یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، اسے سیف رکھنا، اس کی سیفٹی کا خیال رکھنا اور اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے علاوہ یہ کہ خرچ بیجا نہ کرنا، بیجا اس کے مال کو نہ اڑانا، اس کے مال میں خیانت نہ کرنا، اور یتیموں کی بہتری کے سوا اور کوئی بات نہ سوچنا، یتیموں کی بہتری کے سوا اس کے مال کو خرچ نہ کرنا، بیجا خرچ کرنے سے بچنا وغیرہ سب کچھ اس میں شامل ہے. یہاں تک کہ وہ یتیم بچے کیا ہوں، بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، اپنے مال کی حفاظت کرنے کے ان کے اندر کیا ادراک، شعور، سمجھ پیدا ہو جائے، اس وقت تک آپ نے اس کے مال کی حفاظت کرنا ہے. اس کا عوض یقیناً آپ کو یتیم نہیں دے سکتا، کوئی اور نہیں دے سکتا، اس کا عوض تو اللہ سے لینا ہے. لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے آپ نے یتیموں کے، غریبوں کے، فقیروں کے، جو آپ کے یعنی زیر نگرانی ہیں، ان کے مالوں کو ضائع نہ کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے. یتیم تو بالخصوص ظاہر ہے یہاں پر تذکرہ ہے، اس کے علاوہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں، معذور بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال کسی کے مال کو زیادتی کے ساتھ ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے یہ بات سمجھ لی یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا چھٹی بات یہاں پر دیکھ لیجئے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اوفو وفا، آپ کو پتہ ہے وفا کہتے ہیں نا، جیسے وعدہ وفا کیا یعنی پورا کرنا، ٹھیک ہے. کیل اور میزان اردو میں بھی یہ ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک ترازو ہوتی ہے. میزان ترازو جس میں تول کر چیزیں دی جاتی ہیں. کیل ہے وہ پیمانہ، پیمائش، جیسے ہے نا کبھی آپ گز سے ناپتے ہیں، کبھی آپ درجن کے حساب سے کام کرتے ہیں، کبھی آپ جو ہے، اور جیسے دودھ وغیرہ لیتے دیتے وقت ہم نے ایک پیمانہ بنایا ہے نا کہ 1 کلو کا ہے یا آدھا کلو کا ہے، تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کتنا دیا، ٹھیک ہے، دینے والا جانتا ہے. اور جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو لیتے وقت بھی پتہ ہے کہ ایسا نہ کریں کہ دیتے وقت آپ کم دیں، لیتے وقت آپ زیادہ لیں، ٹھیک ہے. انڈے گن کر دیتے ہیں، کیلے گن کر یعنی درجن کے حساب سے چلتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ سب چیزوں کو آپ نا دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو اس میں بھی آپ کو انصاف سے کام لینا ہے. اس میں انصاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیتے وقت ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور لیتے وقت زیادہ نہ لینا، دونوں باتیں شامل ہیں. لیکن یہ سارے کام کریں گے وہی لوگ جن کو آخرت پر یقین ہے، مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا یقین ہے، اللہ کا ڈر ہے. وہی لوگ ایسا کام کریں گے. جس کا ہے ہی نہیں تو پھر وہ ظاہر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی اگر پورا تولنے اور یعنی ناپ تول میں آپ نے پوری کوشش کی اور آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ کام کیا، مگر بھول چوک کی وجہ سے اگر غلطی آپ کر بیٹھے تو اس سے آپ کی یعنی باز پرس نہیں ہوگی، آپ کی طاقت سے زیادہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. لیکن یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ نے یعنی بھول چوک میں ایسا کیا ہے یا آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے. اس بات کو آپ ہی جان سکتے ہیں یا اللہ کو معلوم ہے. تیسرا کوئی اس کا گواہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر دل کی نیت انسان خود جانتا ہے، اور خود جانتا ہے کہ وہ چور ہے یا شاہ ہے. یہاں پر کاروبار کا ایک طریقہ سکھا دیا، تجارت کا ایک طریقہ سکھا دیا کہ کاروبار میں انتہائی دیانت داری، امانت داری، سچائی کے ساتھ آپ کاروبار کریں. اس کے علاوہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دے کے، فریب دے کے، جھوٹ بول کر، قسم کھا کر، جھوٹے وعدے کر کے آپ کسی کا مال ہڑپ کر جائیں، کم تول کے، نقصان پہنچا کر. آپ مالدار بن بھی گئے تو خسرت دنیا والآخرہ ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. 10 اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں میں سے ہم نے کتنی پڑھ لی؟ ہم نے ایک پڑھا شرک، دوسرا ماں باپ سے بدسلوکی، اور تیسری بات پڑھی فقر و تنگ دستی، فقیری کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دینا اور ہر قسم کے بے حیائی کے کام. چوتھی بات ہے ہر قسم کے بے حیائی کے کام، کھلے چھپے سب. اور 5ویں کسی کو ناحق قتل کرنا. اور چھٹی بات فواحش، بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچانا. اور 7ویں بات ناپ تول پورے کرنا. یہ 7ویں بات ہو گئی. اب 8ویں بات کی طرف آ جائیے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا،
اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو۔ عدل و انصاف کی تاکید کی جا رہی ہے کہ خواہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، میزان عدل میں جھکاؤ رونما نہ ہو کہ ایک طرف جھک گئے، ایک کی طرف آپ نے خواہ مخواہ جانبداری کی اور ایک کو آپ نے بلا وجہ کیا کیا، اس کے ساتھ بے انصافی ناانصافی کی۔ ایسا نہ کیجیے۔ یاد رکھو ہمارا مالک ہمیں ہر وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جب بھی بات کرو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں۔ فیصلہ کر رہے ہو، حکم دے رہے ہو، شہادت دے رہے ہو، گواہی دے رہے ہو، ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لو۔ کوئی رشتہ داری یا کوئی قرابت، کوئی دوستی انصاف میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ یاد رکھنا اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نقصان ہوگا۔ کہاں پہ؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا مؤخر کر کے ملے، لیکن یہ کہ ہوگا ضرور، اور آخرت میں پھر جو خسارہ ہے اس کا تو پھر کوئی کہنا چاہیے بھرپائی اس کی نہیں ہو سکتی۔ تو ہر حال میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھو، کسی صورت میں وہ عدل و انصاف کا دامن آپ کے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے وَبِعَهْدِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو نئی بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کا عہد پورا کرو۔ اللہ سے کچھ عہد کیے ہیں نا، اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ یعنی تم نے اسلام قبول کر کے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جو عہد کیا ہے وہ پورا کرو۔ اس سے مراد قرآن و سنت کے تمام احکام پر عمل کرنا ہے۔ لوگوں سے کیے ہوئے عہد پورا کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں۔ لعلکم تذکرون، یہاں پر دوسری بات یہاں آ گئی ہے 10ویں بات۔ یہاں پر ان آیات میں جو چیزیں مذکور ہیں، جو چیزیں بیان ہیں، وہ ایسی ہیں جو معاشرے میں معروف ہیں، سب کو معلوم ہے۔ ان کی تاکید اس لیے کی ہے کہ تمہیں یاد آ جائے اور تمہیں نصیحت ہو جائے۔ ذکرن کسے کہتے ہیں؟ یاد کے معنی میں بھی ہے، نصیحت کے معنی میں بھی ہے، دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 401 ہے، بخاری شریف ہے، کتاب الصلاح۔ پوری حدیث نہیں پڑھ رہی، بس یہ آپ کو سنا رہی ہوں۔ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھول گئے تھے، وَلَٰكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكَّرُونِي۔ ترجمہ، لیکن میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں، یعنی بشر ہوں، سید البشر ہوں۔ جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں یا بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے یعنی صحف کے سجدے کر لے۔ تو یہاں پر فذکرونی کا کیا مطلب ہوا؟ مجھے یاد دلا دیا کرو، ذکر۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكَّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دو۔ انسان جب وہ مسلمان ہوتا ہے، جب اپنے ہوش و حواس میں اسلام کو قبول کرتا ہے، جب کبھی آپ غور کیا کریں تو یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کریں کہ اے اللہ میں اپنے خوشی سے، اپنے دل کی رضا اور رغبت سے مسلمان ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خضرو پودے کی طرح خضرو مسلمان ہوں، مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گیا بس پیدائشی مسلمان، نہیں، ایسے نہیں۔ یہ مسلمان ذرا فائدہ مند نہیں ہوتے۔ آپ اپنے دل کے ارادے سے کہیے کہ میں خوش ہوں اسلام پر، اسلام کو پڑھیں، اسلام کو سمجھیں۔ تو اسلام قبول کرتے وقت انسان جس کامل اطاعت الہی کا پختہ وعدہ کرتا ہے اس کو پوری طرح نبھانے کا ارشاد ہو رہا ہے۔ مذکورہ بالا 2 آیتوں میں جو ہم نے یہاں پر تلاوت کیا، زندگی بسر کرنے کے جو لازوال اصول بیان ہوئے ہیں، مسلمانوں نے جب تک ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائے رکھا اور اس کو اپنا شعار بنائے رکھا اور سچے دل سے ان پر کاربند رہے تو ان کی سروری کا ڈنکا بجتا رہا۔ 4 دانگ آپ کہیے کہ یعنی تمام اطراف عالم میں ان کے یعنی نیک بختیوں کا، خوش بختیوں کا ڈنکا بجتا رہا۔ اور جب سے ہم نے ان حیات بخش اصولوں سے بے پرواہی کی، ان کو چھوڑ دیا، تو کیا ہوا؟ اس وقت سے آج تک زوال ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہم جو ہے نیچے سے نیچے ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیجئے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کب ہمیں ہوش آئے گا
کب ہماری چشم ہوش کھلے گی اور وہ روز سعید کب طلوع ہوگا جب ہم قرآنی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر شاہ راہ ترقی پر گامزن ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کب وہ دن آئے گا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ اختیار کریں گے؟ کب ہم دین اسلام کا صراط مستقیم کا راستہ اپنائیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں۔ ذالکم وصاکم بہی، یہ ہم نے آیت نمبر 51 میں بھی پڑھا اور 52 میں بھی ہے۔ 51 پہ ہے ذالکم وصاکم بہی لعلکم تعقلون، اور یہاں پر ہے ذالکم وصاکم بہی لعلکم تذکرون۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو وصیت فرمائی ہے اسے پورا کرو، اور اسے پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہیں اس کا مکلف ٹھہرایا ہے، پابند کیا ہے کہ اس کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور اس کے متعلق جو زور دیا ہے، یعنی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اس سے قبل تم جن خرابیوں میں مبتلا تھے انہیں ترک کر دو اور ان سے باز آ جاؤ۔ تو یہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ کی 10 نصیحتیں، اس نے جو ہمیں وصیتیں کی ہیں وہ پڑھیں۔ اس میں اپنے لیے بھی ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم اس کے بعد آیت نمبر 153 پڑھیں گے تو اپنا سبق اس میں سے دیکھیں گے کہ ہمارا سبق کیا ہے، اور ہم نے اپنا کتنا سبق یاد رکھا ہے اور کتنے سبق کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے کے پورے قرآن پر اور پورے دین و شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری دستگیری فرمائیں۔ ہمیں ادھر ادھر بہکنے سے، گمراہ ہونے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمیں بچائیں، کیونکہ ہم خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ ہمیں اللہ کی مدد لازمی چاہیے، ہر وقت چاہیے، اور شیطان کے شر سے بچاؤ جب تک اللہ کی مدد نہ ہو ہمارے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں، ہماری دستگیری فرمائیں، ہمارے کاموں کو بنائیں، ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر طرح کی دین میں جو دشواریاں ہیں ان کو دور فرما دیں۔